حضور کے ممبر پر بیٹھ کر نعتیں پڑھتے تھے. اور نعتیں کیا تھیں ان کی یہ بھی کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ نعت کیا تھی ان کی؟ ایک ہی نعت تھی, اللہ اکبر. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم بقاء. یا رسول اللہ میرا باپ بھی آپ پہ قربان, میری ماں بھی آپ پہ قربان, میری جن جان آپ پہ قربان, میرا سب کچھ آپ پہ قربان. بس یہی ان کی نعت تھی. اور کیا کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میری احسن منک لم تر قط عینی, میری آنکھ نے آپ جیسا سونا دیکھیا ہی کوئی نہیں. تو پھر عرض کیتا کدھر ہاں فرمایا دیکھ سکتی کہ میں حضور واجمل منک لم تلد النساء, اتنا سونا کسی ماں نے جنیا بھی تے نہیں نا. اور جنم بھی کیسے دے سکتی تھی؟ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ جنم کیسے دے سکتی تھی؟ باقی ساری مخلوق خدا کی مرضی سے بنی ہے اور آپ تو خود اپنی مرضی سے پیدا ہو گئے. سبحان اللہ. جذباتی صحابہ کی میں تو باتیں سناتا نہیں ہوں ابھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد آپ نے فرمایا خالد ایک جگہ پہ جانا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پاس بھیجا. ان کا نام تھا, صحابی تھے پہلے, مالک بن نویرہ, اور سید زادے تھے, قبیلہ سادات سے تھے. بھیجا جاؤ جا کر ان کو پیغام سنا کے آؤ کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے, اور ان کو 5 باتیں کہ نماز ادا کریں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, حج کریں, یہ تو کلمہ شریف. تو کہنے لگے جی ہم باقی تو سارا کچھ کر دیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضور کے وصال کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے نا جی, مانعین زکوٰۃ, جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا, کام زکوٰۃ نہیں دیں گے, باقی سارا کچھ کریں گے. تو حضرت خالد بن ولید نے پوچھا جی زکوٰۃ کیوں نہیں دینی, وجہ کیا ہے, زکوٰۃ کیوں نہیں دینی؟ تاریخ الخمیس کے اندر صفحہ نمبر 182 پر یہ بات موجود ہے. فرمایا زکوٰۃ کا دل ہی نہیں دینی. تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ ان کے منہ سے نکل گیا. اور دیکھنا پھر جذبات کا کیا عالم ہے, اور جذباتی پھر بندہ کیوں نہ ہو. تو کہنے لگے زکوٰۃ تو تمہارے آقا لیا کرتے تھے. بس اتنی بات کہی. فقال ان صاحبکم قد توفی, زکوٰۃ تو حضور لیتے تھے, ان کا تو وصال ہو گیا ہے. کہا صاحبکم, تمہارے آقا زکوٰۃ لیتے تھے. یہ مالک بن نویرہ نے کہا جو صحابی تھے پہلے. کہا تمہارے آقا زکوٰۃ لیتے تھے. حضرت خالد بن ولید نے کہا ہمارے آقا, یہ آپ کہہ رہے ہیں, کیا وہ آپ کے آقا نہیں؟ بس اتنا جملہ سنا, وضاحت نہیں طلب کی. کہا کہ تمہارے آقا زکوٰۃ طلب کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار کو حکم دیا, فرمایا اس کی گردن اتار. یہ دیکھو گردن اتار. حضرت ابوبکر صدیق تک بات پہنچی, بلایا, بلا لیا جائے. بلایا آپ کو, آپ حاضر ہوئے. مسجد نبی سے اندر داخل ہو رہے تھے تو حضرت عمر آپ کو پیچھے سے تیر مارنے لگے تھے, اور وہ تیر یہاں تک آ چکا تھا آپ کے امامے میں آ کر. حضرت عمر نے کہا حضور مجھے حکم دیں, میں نے خالد بن ولید کو خود قتل کرنا ہے. کیوں کہ اس نے مسلمان کو قتل کیا ہے, اور یہ قصاص ہے, جان کے بدلے جان جاتی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کھلو بھی تو جاؤ, صبر بھی کر دو. عرض کیا حضور نہیں, ابھی ان کو قتل کرنا ہے, خالد بن ولید کو. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھہر تو جاؤ, میں بات تو سن لوں. تو وہ قسمت یہ کہ حضرت خالد بن ولید کہہ چکے سن حضور میری گال سن کے پھر مینوں مارنا, میری گال سن لینا پہلے. تو بلایا, کہا کہ کیا بات ہوئی ہے, کیوں مارا ہے؟ تو عرض کی تو حضور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تو تمہارے آقا لیتے تھے, یہ تو تمہارے آقا لیتے تھے, میں نے تو اس لیے ان کو مارا ہے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ عمر کہہ چکے ہیں لہٰذا ڈاڈا بندہ ہے, لہٰذا خالد بن ولید کو معزول کر دیا جائے یا ان کی گردن اتار لی جائے. تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی طرف مڑ کر ایک جملہ کہا عمر لا اغمد سیفا شہرہ اللہ علی الکفار, اللہ کی تلوار جب سے نیام میں باہر نکلی ہے اسے اندر کون کر سکتا ہے. فرمایا ابو بکر, یہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ خالد سیف من سیوف اللہ, یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. میں مان سکتا ہوں کسی اور کی تلوار تو غلط جگہ پر جا سکتی ہے, لیکن اللہ نے جس کو اپنی تلوار کہا ہے اس کی تلوار کبھی کسی غلط جگہ پر نہیں جا سکتی.